السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے خیبر پختونخوا فوڈ سیفٹی اینڈ حلال فوڈ اتھارٹی کی، جن کا کام یہ انشور کرنا ہے کہ مارکیٹ میں جو اشیاء خوردنوشت فروخت ہو رہی ہے اور پبلک کو، عوام کو جو چیزیں مل رہی ہے، آیا وہ ہائیجینک ہے یا ان ہائیجینک ہے، بلکہ وہ ان تمام لوگوں کے خلاف یہ کارروائی کریں گے کہ عوام کو ہائیجینک سیف فوڈ ملے۔ لیکن یہاں پہ ایک عجیب و غریب کام ہوا ہے۔ ایک کیمیائی دودھ تیار کرنے والی فیکٹری کو، جس کے خلاف فوڈ اتھارٹی نے خود چھاپہ مار کر ان کا سامان ضبط کیا، FIR درج کر لیا، اور اس کے بعد اسی ہی فیکٹری کو انہوں نے لائسنس بھی جاری کیا۔ پنجاب سے تعلق رکھنے والی ایک فیکٹری جو بہاول نگر اور اس کے سراؤنڈنگ میں دہائیوں سے یہ کام کرتی ہے کہ وہ روزانہ کے حساب سے پنجاب میں جو ان کی کیپیسٹی ہے وہ 2 لاکھ لیٹر تیار کرنے کی ہے روزانہ۔ اس میں سے دودھ بھی ہے، چیز بھی اور ملائی بھی ہے۔ وہ وہاں پر جب کام کر رہے تھے تو پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ان کے خلاف مختلف اوقات میں کریک ڈاؤنز کیے، اور 2024 میں ان کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن ہوا، اور ان کے جو 2 مالکان ہیں، ایک کے خلاف 8 FIR اور دوسرے کے خلاف 6 FIR ہے۔ عدالت نے ان کے مالکان کو رواں سال 12 سال قید اور 15 کروڑ روپے جرمانہ کر دیا۔ جب پنجاب میں دال نہ گلی تو پھر ان لوگوں نے رخ کیا خیبر پختونخوا کا، اور خیبر پختونخوا میں ہتھار انڈسٹریل اسٹیٹ میں اکتوبر 2025 میں انہوں نے ایک پلاٹ 1,80,000 روپے کرایہ پر حاصل کر لیا، اور ہتھار انڈسٹریل اسٹیٹ میں ان کی جو کیپیسٹی تھی، انسٹال کیپیسٹی، وہ 1 لاکھ لیٹر دودھ روزانہ کی تھی، اور وہ دودھ تیار کر کے اسلام آباد، راولپنڈی، حسن ابدال اور خیبر پختونخوا کے مختلف مارکیٹس میں فروخت کرتے تھے۔ جبکہ اس فیکٹری کی جو کل کیپیسٹی ہے وہ 2 لاکھ لیٹر تک ہے، لیکن یہاں پر جو انیشلی انہوں نے جو انسٹال کیا تھا وہ 1 لاکھ لیٹر تھا۔ اور حیران کن طور پر یہ تمام کیمیکل سے دودھ تیار کرتے تھے، اس میں سے 1 لیٹر جو نیچرل دودھ ہے وہ بھی شامل نہیں ہے۔ 26 نومبر 2025 کو فوڈ اتھارٹی نے ایک سورس کے انفارمیشن پر وہاں پر ریڈ کیا، جو کیمیائی دودھ تھا اس کو تلف کر کے لوگوں کے خلاف FIR بھی درج کر لیا، اور 14 کروڑ روپے سے زائد ان کا جو سامان تھا وہ ضبط کر کے فوڈ اتھارٹی نے اپنے دفتر میں اس کو رکھ دیا، اور اس وقت کے DG واصف سعید نے وہاں پر ایک کچھ سی سی ٹی وی کیمرے بھی نصب کر لیے، اس لیے تاکہ کوئی سامان چوری نہ کر لے۔ خیر، کیس عدالت میں تھا۔ ان لوگوں نے لوور کورٹ سے رجوع کیا کہ جو سامان ضبط کیا گیا ہے وہ ان کو دیا جائے۔ لوور کورٹ نے ان کی جو کیس ہے وہ خارج کر دی۔ پھر سیشن کورٹ گئے، سیشن کورٹ نے کنڈیشنلی جو DG اتھارٹی ہے، اس موجودہ جو DG اتھارٹی ہے تو کاشف جیلانی صاحب، ان کے مطابق کہ کنڈیشنلی سیشن کورٹ نے کہا کہ ان کو یہ سامان جو ہے وہ سپرداری پر دے۔ پھر فوڈ اتھارٹی نے سیشن کورٹ کے فیصلے پر رجوع کر لیا، ہائی کورٹ کے ساتھ ہائی کورٹ میں رجوع کر لیا، لیکن سامان سپرداری پر دیا گیا، اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ فیصلے میں یہ بھی ہے کہ یہ سامان جو ہے کہیں اور نہیں لے جا سکتے، نہ ہی وہ فیکٹری دوبارہ لگا سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، اور وہ جو ہتھار میں آپریٹ کر رہے تھے وہ بھی انلیگلی آپریٹ کر رہے تھے، کیونکہ فوڈ اتھارٹی سے انہوں نے لائسنس نہیں لیا تھا۔ معاملہ گیا وزیر اعلیٰ کے پاس، کیبنٹ کے پاس۔ خیر، جب سابق جو DG ہے اور ان کا جو عملہ ہے ان سے پوچھ گچھ کی گئی کہ آیا انہوں نے جو کارروائی کی ہے وہ ٹھیک کی ہے یا غلط کی ہے، جب وزیر اعلیٰ کو تمام پریزنٹیشن دی گئی، ثبوت دکھائے گئے، تو وہ مطمئن ہوئے، اور انہوں نے اپریشیٹ کیا اس وقت کے DG اور ان کے عملے کو۔ لیکن اس کے تقریباً 2-2.5 ماہ بعد جو ہے DG واصف سعید کو تبدیل کر دیا گیا۔ تبادلے جو ہے وہ روٹین میٹرز بھی ہیں، لیکن یہاں پر جو تبادلہ ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آیا یہ روٹین میٹر تھا یا اسی ہی سلسلے میں اس کو وہاں سے ٹرانسفر کیا گیا، اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تاہم ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان کے بارے میں یہ تک احکامات تھی کہ ان کو SD بنایا جائے، بلکہ ان کو SD رکھا جائے، ان کو کوئی عہدہ نہ دیا جائے۔ خیر، یہ تو ذرائع کا دعویٰ ہے۔ جو موجودہ جو DG ہے کاشف جیلانی صاحب، ان کے وقت میں
اس فیکٹری مالکان نے لائسنس کے لیے اپلائی کیا. جب لائسنس کے لیے اپلائی کیا تو ڈائریکٹر ٹیکنیکل نے، جو دستاویزات ہمارے پاس موجود ہے اس کے مطابق ڈائریکٹر ٹیکنیکل نے اس پر اعتراضات لگائے کہ یہ تو ہیبچول کرمنل ہے، کیمیائی دودھ تیار کرتے ہیں جو جعلی ہے اور مختلف امراض کا سبب بنتی ہے یہ دودھ. تو ان کو جو ہے لائسنس کسی بھی صورت نہ دیا جائے. اور جو فوڈ اتھارٹی نے 2024 اور 25 میں ایک سروے کیا ہے، اور وہ سروے جو کیا ہے بڑے شہروں کے بڑے دکانوں میں، بڑے مارکیٹوں میں یہ سروے کیا ہے، اور اس سروے کے مطابق جو خیبر پختونخوا میں جو لوگ دودھ استعمال کرتے ہیں وہ 5 لاکھ لیٹر روزانہ کے حساب سے وہ دودھ استعمال کرتے ہیں. اس میں سے مل پیک اور گاؤں کے اندر یا مضافاتی علاقوں میں جو چھوٹے دکاندار ہیں وہ جو دودھ استعمال کرتے ہیں اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے. صرف بڑے شہروں کے بڑے دکانوں کی اعداد و شمار جو ہے اس سروے کے مطابق. اگر 5 لاکھ لیٹر دودھ بھی استعمال کرتے ہیں تو جو فوڈ اتھارٹی کی جو سروے ہے یا ان کی جو کیلکولیشن ہے اس کے مطابق کہ 1 لیٹر دودھ جو ہے وہ تقریباً ایک فیملی کے 6 سے لے کر 8 تک ممبر جو ہے وہ دودھ استعمال کرتے ہیں. اگر یہی کیمیائی دودھ خیبر پختونخوا میں ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے، مارکیٹ میں آ جاتی ہے، تو تقریباً 40% جو لوگ ہیں یا 40% جو پاپولیشن ہے وہ یہ کیمیائی دودھ استعمال کریں گے. اور اگر وہ یہ دودھ استعمال کریں گے تو وہ لوگ مختلف امراض میں مبتلا ہو سکتے ہیں. خیر، انہوں نے جو ڈی جی کو جو لکھا تھا اس فائل میں کہ ان کو کسی بھی صورت لائسنس جاری نہ کیا جائے، لیکن اس کے باوجود بھی مارچ 2026 کو مقدس فوڈ کو لائسنس جاری ہوا، اور وہ لائسنس گدون میں انہوں نے اپلائی کیا ہے کہ ہم گدون میں فیکٹری چلائیں گے. اس بابت میرا رابطہ ہوا موجودہ جو ڈی جے ہے کاشف جیلانی صاحب ان سے، تو ان کا کہنا تھا کہ جو اصل مالک تھا مقدس فوڈ کا، انہوں نے اپلائی نہیں کیا بلکہ ان کے بیٹے نے اپلائی کیا ہے. تو ہم نے ان کے بیٹے کو جو ہے وہ لائسنس دیا. جیلانی صاحب کا یہ موقف تھا. یہ بہت انٹرسٹنگ موقف بھی ہے ان کا. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ وہ دودھ کی فیکٹری نہیں لگائیں گے، کسی اور چیز کی فیکٹری لگائیں گے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کس چیز کی فیکٹری لگائیں گے، تو انہوں نے گول مول سا جواب دیا اور کچھ بھی نہیں کہا کہ وہ کس چیز کی فیکٹری لگائیں گے، کیونکہ ان کا کاروبار تو یہی ہے. وہ تو دودھ بناتے ہیں اور وہ بھی جعلی اور کیمیائی دودھ بناتے ہیں، کیمیکل سے دودھ بناتے ہیں. تو ان کا یہ کہنا تھا. پھر میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ آپ نے جو سامان دیا ہے وہ ضبط وہ کیوں واپس کیا. تو اس کا کہنا تھا کہ یار یہ تو ہم نے سپرداری پر دیا ہے اور کنڈیشنل دیا ہے اور کیس جو ہے، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ عدالت کی تحویل میں ہے. میں نے کہا کہ عدالت کی تحویل میں کس طرح ہے؟ کیا آپ لوگوں نے عدالت کو دیا ہے؟ آپ کے پاس ہے وہ سامان، ان میں گاڑیاں بھی ہے اور کروڑوں روپے مالیت کی جو ہے وہ سامان جو ضبط کی گئی ہے، یا ان کو دیا گیا ہے؟ تو اس کا بھی انہوں نے کوئی خاص یا کلیئر جواب نہیں دیا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ فوڈ اتھارٹی جن کا کام یہ انشور کرنا ہے کہ لوگوں کو سیف فوڈ ملے، ان ہائیجینک فوڈ ملے، اور وہ اس طرح کا لائسنس جاری کرتا ہے. اسے ایک شعر یاد آتا ہے کہ میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب، اسی عطار کے لنڈے سے دوا لیتے ہیں. آپ جہاں بھی رہے خوش رہے اور ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے.